یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبون، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تو اس پر بیان چل رہا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹنے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے اللہ کی محبت میں کمی۔ صرف دلائل سے اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ محبت ملتی ہے تو انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ بلکہ اگر محبت کسی غلط چیز سے بھی ہو جائے جس کا غلط ہونا دلائل سے ثابت ہو، پھر بھی انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ جب غلط چیز کی محبت انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی تو صحیح چیز کی محبت کیسے پیچھے ہٹنے دے گی اس کو؟ لوگوں کو جو ناجائز عشق ہو جاتا ہے، یہ صحیح محبت ہے یا غلط ہے؟ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے غلط ہے، اس سے صحت کا نقصان، ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھل گھل کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، شعر جو اصل تھا وہ تو مجھے یاد نہیں رہا، اس کی جو نقلی بنایا وہ یاد رہ گیا۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، کچھ اصل یہ تھا کہ دبلے ہو گئے، تو وہ شاعر نے اس کو چینج کر دیا کہ آج کل کے عاشق اللہ اس کے رسول کے عشق میں دبلے ہونے کے بجائے کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نے یوں کر دیا، ہم فراق یار میں، فراق یار کا مطلب یار کی جدائی، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اتنی محبت کے گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے ہیں۔ انسان جب گھلتا ہے تو ہاتھی بھی سمٹ کے ہرن بن جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی محبت میں گھل گھل کے، بولو بھائی، ہاتھی ہو گئے۔ کہہ رہے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ رستم پہلوان اور بھولو پہلوان اب آپ کو دیکھ کے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایک اسٹائل ہے کہ آپ رسول کے عشق میں کھاتے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ وہ نبی کی محبت کا جو طریقہ آپ نے ایجاد کیا، اس میں کثرت سے روزے اور کثرت سے تہجد، کہ رات کو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیں، اس سے بھی انسان دبلا ہو جاتا ہے نا۔ کیا ہو گیا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو آپ نے تھکایا، بھائی پہلے ہی صحیح تھا یار، اس کو کیا چھڑ دیا آپ نے؟ الفلاحیہ کا قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا اسپیکر صحیح ہو جائے گا، الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی بڑی علامات میں سے بہت بڑی بڑی علامتیں ہیں، کہ ایک علامت یہ آئی تھی کہ جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے گا، قیامت کی بڑی علامت۔ ایک یہ تھی کہ الطاف بھائی واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی تھی، قیامت کی علامات، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وہ سیاست کی طرف چلا جائے گا معاملہ۔ ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ الفلاحیہ کا لاؤڈ سپیکر صحیح ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی صحیح نہیں ہے، جو مجھے آواز میں نا مشکل ہو رہی ہے، آواز مزیدار نہیں ہے، ہر آدمی چھیڑ رہا ہے اس کو، اس کا کوئی کچھ سسٹم بنائیں، یہاں کیمرہ لگائیں، جو سیٹنگ ہے نا اس کو ہر ایک چھیڑتا ہے، بس جو بھی ہے یہ چھیڑ رہا ہے کوئی لازمی، یہ پری پلان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نے بہت اس میں اچھا گمان رکھا کہ نہیں یار نہیں ہوتا، جنات آ کے کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی بندہ آ کے باقاعدہ چھیڑتا ہے اس کو،
دشمنی ہوگی کسی کو ہم سے, کسی سے قرض لے کے ہم واپس نہیں کر رہے ہوں گے, کوئی چابی بنوائی ہوئی ہے کسی نے دوسری, میرا خیال ہے, یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بڑے بڑے ماہرین کو لے آئے ہم, انہوں نے ایک سیٹنگ ہوتی ہے فجر میں, وہ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوتی ہے, فجر کی تلاوت میں مجھے مزہ ہی نہیں آتا, وہ مائک خراب ہو چکا ہوتا ہے, اس میں کبھی گونج رہا ہے, کبھی آواز کم ہے, اور ہر بیان میں نئے سرے سے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بندہ ہے جو چھیڑ رہا ہے اس کو, اس نے چابی بنوائی بھی ہوگی, کیونکہ یہاں 8-10 سال پہلے کسی نے ایک چابی بنوائی بھی تھی, وہ اس نے لاکر سے پیسے نکالے, خیر پکڑا گیا پھر وہ. تو ایسے ہی کوئی بندہ ہوگا جو بنوائی بھی ہے, کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس کو. یہ سنجیدگی سے اس کو نوٹ کریں. آپ دیکھیں کہ جیسے بھی جو سیٹنگ ہے نا اس کی تصویر کھینچیں اور دیکھیں اثر میں وہی سیٹنگ ہے یا نہیں ہے. کیمرے تو لگے ہوئے ہیں نا, اگر وہ آؤٹ ہے تو ہم کیمرے میں پھر دیکھیں گے کہ کون گھسا ہے اس میں, تو بٹن چھیڑا کس نے ہے. یہ جو جنات ہیں نا یہ نہیں کرتے کام. آپ کو پتا ہے میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں, لاکر کھلا ہوا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بہت دیکھ لیا کوئی. میں نے کہا اپنے ہی گھر کا کوئی چور ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگاؤ, پتہ نہ چلے کہ کیمرہ لگایا ہے, تو یا تو وہ جن آنا چھوڑ دے گا یا وہ پکڑا جائے گا. کل کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی کہ گھر میں رات کو روزانہ نل کا کھلا ہوا ہوتا تھا, صبح جب گھر والے اٹھتے تو نل کا سے پانی بہ رہا ہوتا تھا. بہت دیکھ لیا بھائی یہ کون ہے جو رات کو نل کا جا کے کھولتا ہے. عاملوں کو فون کیا, انہوں نے کہا جنات کا کیس ہے اور یہ ہے, اور ہزاروں روپے اڑا دیے اس چکر میں. یا تو میرا بیان انہوں نے کہیں سنا کہ خفیہ کیمرہ لگائیں, یا ویسے ہی ان کے ذہن میں آیا کیمرہ لگایا تو انہوں نے مجھے وہ کیمرے کی ویڈیو بھیجی کہ وہ جن پکڑا گیا. عاملوں نے سب نے یہی کہا کہ کیا ہے اثرات ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس, میں نے بتایا تھا نا ایک حکیم کو پھوڑے کی بیماری کا علاج آتا تھا, پھنسی کا آتا ہی نہیں تھا. یہ کلپ بنائے عاملوں پہ, بہت دن ہو گئے عاملوں پہ بولا نہیں ہوں میں. تمام عاملوں نے, چاہے وہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, اہل حدیث تھے, جتنے بھی روحانی تھے نا, سب نے یہی کہا کہ جنات کا کیس ہے یہ سیدھا سیدھا. اور پڑھنے کو, اور وہ آتے ہیں نا سونگتے ہیں, یوں کرتے ہیں ایسے ٹوپی ڈرامے جیسے ان کو کوئی محسوس ہو رہا ہے, یہاں پہ آئیں گے کچھ اثرات مسرات محسوس ہو رہے ہیں. اس طرح کے ڈرامے چہرے کے ایکسپریشن سے اور باڈی لینگویج سے یہ شو کرتے ہیں کچھ ہے یہاں پہ. تو انہوں نے خفیہ کیمرہ لگایا تو دیکھا کہ رات کو چوہا آیا, اس نے بڑے تمیز سے نل کا کھولا, پانی بھی پیا اس نے, اور ٹب میں پانی جمع ہو کے نہا بھی رہا ہے کمبخت, بڑے آرام سے اس میں غسل. چوہا بہت ذہین جانور ہے, اس کو کہیں گرمی لگتی ہوگی, اس نے اندازہ لگا لیا. وہ اب اتنی سینس اس میں ہے نہیں کہ بھائی تو اس کو بند تو کر دے, کھولنا آتا ہے اس کو بند کرنا نہیں آتا. خوب نہا دھو کے نکل لیا. وہ کسی کا دماغ بھی نہیں جا سکتا کہ چوہا آ کے نل کا کھولے گا, اس میں نہائے گا اور پھر چلتا ہوا جائے گا. اب وہ تو شکر ہے چوہے کے چلتے ہوئے کے نشانات نہیں تھے, ورنہ عامل بولتے کہ جنات چوہوں کی شکل میں آ رہے ہیں. حقیقت ہے, یہ دیکھو پنجے, تو بہت بڑا کوئی جن ہے. تو گھر میں خفیہ چوریاں ہو رہی ہیں نا, جن ون پہ نہ ڈالا کریں. خفیہ چوری کوئی بہت ہوشیار چور ہے, لوگ کہتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے. تو بھائی ہوشیار چور تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اس طرح سے چوری کرے کہ سمجھ میں نہ آئے. اگر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر چوری تھوڑی کرے گا, تو اس کو پتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا بھائی میں, اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, جو اصل بات تھی نا اس سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اگر میں کہہ رہا تھا محبت ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے غلط ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 100% غلط ہے, لیکن آپ کے دل میں اس کی ایک دفعہ محبت پیدا ہو جائے تو غلط ہونے کے باوجود آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر کسی چیز کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے, جیسے اللہ اور اس کے رسول کا اور آپ کی تعلیمات کا, اسلام کی تعلیمات تو بہت پاکیزہ ہیں, ہر ایک کی فطرت کو اپیل کرتی ہیں. تو اگر کسی کا, یہ ایک بات یاد رکھو, اسلام کو شخصیتوں پہ نہ پرکھا کریں, سمجھ رہے ہیں نا, اسلام کو تھوڑا سیاست سے الگ رکھیں.
اسلام میں سیاست ہے, سیاست میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سیاست بھی ہے مگر سیاست میں اسلام یہ نہیں ہے. کیونکہ میں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے نا وہ الٹی سیدھی, وہ جو میں نے ایک عمران خان کی تقریر پر حمایت کر دی تھی اس میں بہت سارے اپنے کٹ گئے. میں نے تقریر کی حمایت کی, اس میں بھی شروع میں اور آخر میں بڑی تمہید تھی کہ اس کو آپ کوئی سیاسی رخ نہ دیں, یہ کوئی JUI کی مخالفت نہ سمجھیں یا مسلم لیگ کی مخالفت نہ سمجھیں. ملک کے وزیر اعظم نے اسپیچ کی ہے. میرے پاس اب خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے, فون تو میں اٹھاتا بہت ہی کم ہوں, خطوط آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں اب آپ میرے دل سے اتر گئے ہیں, مجھے جواب دیں کہ ایک یہودی کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں اور ایک فلانے کو آپ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو میں جواب نہیں دے رہا کیونکہ مجھے پتا ہے جواب دوں گا پھر اس پہ ایک نیا خط آ جائے گا. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ آپ میں جواب کا تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس بنا پر بھائی آپ اختلاف کرو نا, بولو بھائی مفتی صاحب آپ نے جو وزیر اعظم کی تعریف کی غلط کی ہے, اس کا دل سے اترنے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی میں نے بیان کیا ممبر پہ بیٹھ کے. اب بولو بھائی جو آپ دین کی باتیں کر رہے ہو ماشاءاللہ وہ تو بڑی زبردست ہیں, تو اس معاملے میں ہم آپ کے پہلے بھی فین تھے اب بھی فین ہیں. سیاست کے معاملے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے وزیر اعظم کی تقریر سے ہم آپ کے متفق نہیں ہیں, ختم ہو گئی بات. مثال کے طور پر میں اگر کوئی میڈیکل سائنس کی بات کروں, میں بتاؤں شوگر کی ایک فلاں دوا ہے, میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے بڑے ڈاکٹر سے سنا کہ وہ زبردست نہیں ہے, تو میں آپ کے دل سے اتروں گا؟ بولو نا بھائی, دل سے اتروں گا؟ آپ بولیں گے یار میڈیکل سائنس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے ان کی رائے کے مطابق, دوسرے ڈاکٹر نے تو اس کے خلاف کہا ہے, اب آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, اس کی مانیں ہمارے والے ڈاکٹر کی مان لیں. دل ول سے نہیں اتاریں گے آپ, بولیں گے ان چیزوں سے آدمی نہ دل سے اترتا ہے نہ دل پہ چڑھتا ہے. میں جب طالب علم تھا تو ہمارے ایک استاذ نے ایک نصیحت کی ہمیں, وہ اس وقت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, اب آتی ہے سمجھ میں. انہوں نے کہا دیکھو عوام کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہونا, صحیح ہے نا, جو عوام آپ سے کہنا حضرت حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چپل بھی اٹھا رہے ہیں, اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا, دھوکے میں نہیں آنا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا 2 منٹ میں ان کی عقیدت تیل ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, ذرا سی کوئی بات دائیں بائیں ہوئی جو ان کے مزاج کے خلاف ہوئی, وہ ساری عقیدت ختم, گالیاں دینے پہ آ جائیں گے, حوصلہ نہیں ہے. مولانا طاری جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے اگر عمران خان کی تعریف کر دی, آپ کہہ دو غلط تعریف ہے, ختم. ساری زندگی کی ان کی محنت, ہزاروں گناہگاروں کو ان کے ہاتھوں اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کیا اللہ نے, اب تو وہ عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح سے وہ بول نہیں سکتے, عمر زیادہ ہو گئی اور بیماریاں نے گھیرا ہوا ہے ان کو, تو ان کی آپ تقریریں سنیں جوانی کی, کیا دلوں, سخت دلوں کو انہوں نے, سخت دلوں کو نرم کیا ہے, کیسے بڑے بڑے گناہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہے. ساری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک وزیر اعظم کی ذات پر انہوں نے تھوڑی سی بات کر لی کہ اچھا آدمی ہے, تو وہ ساری محنت اور وہ عقیدت ایک دم ہوا ہو گئی. ہم نے تو اس کی ذات کی تعریف بھی نہیں کی ہے, ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے, ہم نے تو یہ کہہ دیا تقریر اچھی ہے. اس پہ خطوط آ رہے ہیں آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کوئی کہہ رہا ہے میں 8 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں 15 سال سے سن رہا تھا, کوئی کہہ رہا ہے میں جناب آپ کو, میں تو ساری رات آپ کے بیان بیٹھ کے سنا کرتا تھا, سوتا نہیں تھا, لیکن آپ میرے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئے ہیں. بھائی اتنا تو پھر آج اس بات پہ نہیں, کل کسی اور بات پہ اتر جائے گا, آپ اتر جاؤ گے آپ ٹریک سے. اتنا چھوٹا ظرف اگر رکھو گے تو دنیا میں کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. اس لیے کہ آج آپ دل سے عقیدت کر رہے ہو نا, اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے ہمارے آپ کے دل سے ہم اتر رہے ہیں, کل ان سے کوئی مسٹیک ہوگی وہ بھی آپ کے دل سے اتر جائیں گے. تو ایسے آدمی کے دل میں کبھی کوئی پنپ سکتا ہی نہیں ہے. ظرف بڑا رکھیں, یہ بول لیا کریں بھائی غلطی ہو گئی مفتی صاحب سے. آپ کا خیال اگر ہے کہ ہم نے غلط کہا, بھائی مفتی صاحب بہت اچھے, آپ کے خیال میں, وہ تو اللہ ہی جانتے اچھے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب بہت اچھے, یہ والی بات مفتی صاحب کی میں اس سے متفق نہیں ہوں, ختم. اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟
اتنا بڑھاتے ہیں یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو. آپ بولو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت اچھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑا تقوی, بڑی للہیت, یہ جو انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, آپ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں بولے بھائی اس معاملے میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں, باقی ان کا کام اللہ نے عقیدت محبت ہے ان سے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, یہ والی. اور کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ حضرت یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, بس ختم. جن کی رائے میں انہوں نے اچھا نہیں کیا اور جن کی رائے میں اچھا کیا وہ کہیں پہ بہت اچھے, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے. تو اتنا چھوٹا ظرف, اور جس کا یہ ظرف ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں پنپتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی, ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی ہمیں دعا کر, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ہے ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. کیسے ناشکری؟ فرمایا ساری زندگی کھلاتا ہے پلاتا ہے. آج کوئی مرد بیوی کو چھوڑ دے, بیچاری کا کیا پرسان حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. گھر اس کو لے کے دیتا ہے, گیس بجلی کا بل, چھت مہیا کی, اس کو تحفظ دیا, اس کی اولاد کا ہمیشہ کے لیے محافظ بنا, اتنے بڑے بڑے انعامات احسانات. اور نبی نے فرمایا کسی دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے, اس کی تنخواہ کم ہو گئی بیچارے کی, اب گوشت نہیں لا پا رہا, توریوں پہ گزارا کروا رہا ہے, ناشتے میں انڈے کا انتظام نہیں کر سکا, آج بیگم بغیر ناشتے کے رہ لو, آج ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی تنخواہ میری, حالات ٹف چل رہے ہیں, یا ناشتہ کرو مگر انڈا نہ منگواؤ, پراٹھا ڈبو کے, مفتی صاحب نے کہا ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو آج ہم پراٹھا چائے میں ڈبو کے کھا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں, کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو اس کی ناشکری کرتی ہو. تو بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کی خدمات زیادہ ہوں, باپ اور ماں کا بھی یہی حکم ہے, ابا کو برداشت کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے والد صاحب اگر آپ جے یو آئی میں اور ابا پی ٹی آئی کی تعریفیں شروع کر دیں عمران خان کی, ابا کو بولو کہ ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, بولو گے؟ بولو نا بھائی. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ دھرنے میں شرکت کے لیے جا رہے ہو اور ابا نے کہا پی ٹی عمران خان زندہ باد, آپ بولو گے یار ابا ایسی باتیں نہیں کرو یار, بس یہی بولو گے نا, ابا یہ نہیں کرو یار, میں دھرنے میں جا رہا ہوں, آپ کہہ رہے عمران خان زندہ باد. آپ ابا کو لکھ کے دو گے ابا آپ میرے دل سے اتر گئے, ابا بولے گا دفع ہو یہاں سے, میں تیرے دل سے اتر گیا, تو میرا باپ ہے جو مجھے تانے دے رہا ہے دل سے اتر گیا, تیری اوقات کیا؟ باپ یہی کہے گا نا, میں نے جنا ہے تجھے, ساری زندگی میں نے کھلایا پلایا. تو ماں کو بھی کوئی تانا نہیں دے سکتا. ہمیں یاد ہے جب ضیاء الحق کا دور تھا, ہم بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت, تو ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اسلام چاہتے ہو تو ہاں, اسلام نہیں چاہتے تو نہ. بہت ہوشیار آدمی تھا ضیاء الحق بھی. اس نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو مزید 5 سال کے لیے مجھے ووٹ دے دیں. تو ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی خاتون ہیں, اب تو بوڑھی ہو گئی, اس وقت تو اتنی بوڑھی نہیں تھی, وہ ہماری محرم رشتہ ہے ان سے, وہ ناں پہ ٹھپا لگا کے آ گئیں
بڑے ہم نے کہا بھائی کیا اسلام نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا اسلام چاہیے، ضیاء الحق نہیں چاہیے ہمیں. انہوں نے کہا اسلام چاہیے ہمیں، ضیاء الحق نہیں چاہیے. ان کو نہیں پسند ہوگا ضیاء الحق. تو باقی اکثر لوگ ہاں پہ جا کے ٹھپا لگا رہے تھے. تو ہمیں ان کی بات پہ ہنسی آئی. ہم جو تھے ضیاء الحق کی طرف تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، یہ اسلام کو، اور اس نے بہت حد تک کیا بھی ہماری رائے کے مطابق کام. وفاقی شرعی عدالت بنائی، مفتی تقی صاحب کو اس کا جج بنایا، حدود آرڈیننس سارے ضیاء الحق کے ہی بنائے ہوئے ہیں. اس کے دور میں جو جتنی ٹی وی اینکرز تھی سب کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا. بہت سارے کام اس نے کیے اور بہت سارے کر سکتا تھا، مگر لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لیکن اس میں بھی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی کہتا ہے امریکی ایجنٹ تھا، کوئی کہتا ہے کیا ہوا. ایسا نہ ہو جو تھوڑے بہت جن کے دلوں سے میں نہیں اترا اب ان کے دلوں سے بھی اتر جاؤں کہ آپ تو ضیاء الحق کی حمایت کر رہے ہو. تو 2 منٹ لگتے ہیں دل سے اترنے میں. تو وہ نا پہ لگا کے آ گئیں. اب وہ ہمارے خاندان کی بڑی خواتین، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اتر گئیں. تو بھائی رشتے ہیں تو ٹھیک ہے نا کا، اور ہم نے بظاہر تو یہ کفر ہے نا کہ اسلام نہیں چاہیے. وہ کہتی تھی اسلام چاہیے. یہ ضیاء الحق نے اسلام کا ان کے رائے کے مطابق لیبل لگایا ہوا ہے کہ اب اسلام تو ہر آدمی کہے گا نا ہاں. تو ہاں کا مطلب یہ کہ اگلے 5 سال کے لیے میں دوبارہ آ رہا ہوں. تو بھائی ہمارے اپنے رشتے داروں میں ہم جب بیٹھتے ہیں، کوئی جے یو آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. اب جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں ہم ان سے تمیز سے احترام سے تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، بڑے بزرگ تو بزرگ ہی رہیں گے. اب یہ تھوڑی کہ وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ ہمارے دل سے اتر گیا، وہ جے یو. بھائی بڑے خاندان کے رشتہ ہے. دوست احباب میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے شاگردوں میں، میرے شاگردوں میں کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ کہ آپ ہمارے دل سے اتر گئے. میں کہوں گا بس دل سے اتر گئے تو میں تو سبق نہیں پڑھاؤں گا. جب تمہارا استاد سے تمہیں عقیدت محبت ہی ختم ہو گئی تو میں تمہیں تفسیر کیوں پڑھاؤں؟ میں کیوں پڑھاؤں بھائی تمہیں تفسیر؟ اتنا بڑا تانا تم نے دے دیا کہ آپ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے نا. تو جب پھر اس سے پڑھو جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو چھوٹا دل نہ رکھو میرے بھائی. ظرف کو کیا کرو؟ دوسرے کی رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. رائے سننے کا تحمل پیدا کریں. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، بہت کچھ دلائل کے تانے بانے ملا سکتا ہوں، آپ بھی ملائیں. لیکن ہم تو ایک اصولی اور ضابطے کی بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اصول اور ضابطے میں بھئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا کیا، فلاں اگر کرے گا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، فلاں آدمی کا فلاں کام اچھا ہے. اور وہ قرآن و سنت نہیں بن جاتا، وہ ہماری رائے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عالم پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی عالم دین اگر پی ٹی آئی میں چلے بھی جائیں، دیکھو ایک زمانہ تھا، سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب وہ دین کی جب تک میں مثال نہیں دوں گا تو جو میں شریعت ہی کا قاعدہ بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم بڑے عروج پر تھی. ایک عالم تھے، ان کا ایم کیو ایم میں ایک اسمبلی کے ممبر تھے، ان سے بڑی گہری دوستی، وہ ان سے بڑے جا کے بڑی اچھی طرح سے ملا کرتے تھے اور بڑی گہری دوستی. کسی نے اعتراض کیا کہ حکمرانوں سے تعلق ہے بھائی، کہ جب بھی اسمبلی کا ممبر آئے گا اور یہ جناب اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اس کو چائے بھی پلائیں گے، یہ تو چاپلوسی کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو چاپلوسی، حکمرانوں کی چاپلوسی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو، ایک جب کوئی بھی حکومت میں ہے تو اس کے خلاف چلو گے تو آپ اپنے کام نہیں نکلوا سکتے، اور اگر آپ اس سے دوستی لگا کے بہت سارے دینی کام کروا سکتے ہیں اس سے تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ شریعت میں عین مطلوب ہے. چاپلوسی حکمرانوں کی وہ حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، قوم کے لیے ہے، ملک و ملت کے لیے، تو یہ چاپلوسی نہیں ہے، یہ تو اخلاق ہے. اور شریعت نے ہمیں حکمرانوں کے احترام کا حکم دیا ہے، ان کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ قومی اتحاد جو ہے نا، اتحاد وہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب سب ایک امیر پر متفق ہوں، تب ملک پاورفل بنتا ہے، تب اس وقت طاقتور بنتا ہے ملک. آپ درجنوں سیاسی اختلاف کریں تو اگر کوئی کسی اسمبلی کے، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت مولانا طارق مل صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی حاکم کے پاس، اس کی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے جھوٹی حدیثیں اور اسلاف کے واقعات کے جو حکمرانوں سے ملتا ہے وہ یوں ہے تو وہ یوں ہے تو وہ فلانا ہے.
بھائی جو اپنی ذات کے لیے ملے, اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جس کے پیچھے مقصد ہو, جس کے پیچھے ایک قوم کی خدمت ہو, تو اس کے لیے بالکل جائز ہے. اور یہی کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے, دوسرا کرے تو وہ کیا ہو گیا, وہ ناجائز ہو گیا. کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا ظرف کو بڑا رکھیں, اختلاف رائے کا تحمل کریں کہ اس کی یہ رائے ہماری. دیکھو یہ ہمارے اکابر میں اس سے بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. فلاں کو وزیر اعظم بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, فلاں حقدار ہے یا نہیں, یہ کم درجے کا اختلاف ہے. کنٹری بننا چاہیے نیا یا نہیں بننا چاہیے, یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ جب ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے, مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم, بولو بھائی, نہیں ہونا چاہیے. ان کی رائے تھی, یہ تھی. ان کے پاس اپنے دلائل تھے کہ زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں, یہاں تھوڑے ہیں. تو ایک بری ان کے پاس ایک دلائل تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے ملک. یہ بہت بڑا اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی کنٹری وجود میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, یہ چھوٹا اختلاف نہیں تھا. مولانا حسین احمد مدنی وہ کہتے تھے ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے, اس پہ وہ جلسے کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے, بڑی تحریک چلائی تھی انہوں نے, پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ہندوستان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانوی تھانوی قائد اعظم سے ملاقاتیں کر رہے تھے, ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ الگ ملک بنانا ہے ورنہ ہم ہندوستان میں پس جائیں گے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اس قدر احترام کرتے تھے, اتنے شدید اختلاف کے باوجود, کہ آج تک ان کے شاگردوں میں آپ کو چپکلس نظر نہیں آئے گی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت تھانوی کے سلسلے کے ہیں, اور ان کے نظریے سے متفق تھے کہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن حضرت نے حدیث پڑھی مولانا حسین احمد مدنی سے, سمجھ رہے ہو, اس دور میں جب یہ اختلاف عروج پر تھا. بخاری پڑھی ہے کس سے؟ مولانا حسین مدنی سے. اتنے شدید اختلاف کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں مجھے مولانا حسین احمد مدنی سے اتنی عقیدت تھی کہ میں درس میں ان کے قریب آ کے بیٹھا کرتا تھا, اور جہاں موقع ملتا ان کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا ہاتھ لگاتا. ایک عشق کی حد تک محبت تھی نا, اتنی محبت. کتنا بڑا اختلاف, اس لیے کہ انہوں نے اس اختلاف کو آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا, آپس کی نفرتوں کا ذریعہ نہیں بنایا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے فرمایا کہ ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ پاکستان بننے کے قائل نہیں ہے, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. تو کسی نے بتایا حضرت ابو الکلام آنا چاہتا ہے. حضرت نے مزاح میں فرمایا آنے دو, یہاں جد الکلام بیٹھا ہوا ہے. یعنی اب کہتے ہیں باپ کو اور جد کہتے ہیں دادا کو. وہ اگر کلام کا باپ ہے تو ہم کلام کے دادا ہیں. ان کی آپس میں بحث بھی ہوئی اور مباحثے بھی ہوئے, بڑی محبت سے, بڑے سلیقے سے. اس کے باوجود اپنی رائے پر قائم. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ آپ تو سرے سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے, ملکی حالات کہاں تیسرا گروپ ایک یہ تھا جو دونوں طرف کہیں بھی نہیں تھا, وہ کہتا تھا ہم سیاست میں. بھائی مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی, مولانا اشرف علی تھانوی کی رائے یہ تھی کہ پاکستان بننا چاہیے اور سیاست میں وہ پڑھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا, قائد اعظم سے ملاقاتیں ہوئی, قائد اعظم کو دین کے قریب لانے میں بہت بڑا کردار ہے. یہاں تک کہ قائد اعظم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی محنت سے انہوں نے وہ شیروانی پر آ گئے. انہوں نے کہا یہ لباس جو ہے نا ہمارے ملک میں ماڈرن لوگوں کا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس سے آپ کو اسلامی لیڈر نہیں سمجھیں گے, تو آپ اپنا لباس چینج کریں. قائد اعظم اس میں بھی ایگری ہو گئے. اور حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قائد اعظم کی بہت, وہ کہتے تھے اس کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, وہ کہتے تھے قائد اعظم ان کے گیٹ اپ پہ نہ جاؤ, یہ آدمی اندر سے مسلمان ہے. اور ملک لینے کے لیے جو پیچیدگیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے لا پڑھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ جب پاکستان بن گیا تو مولانا حسین احمد مدنی نے سب سے پہلے پاکستان کی حمایت کی ہے.
لوگوں نے کہا آپ تو مخالفت کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد بنے یا نہ بنے, بن گئی تو اس کا احترام لازم ہے. کیسی زبردست سوچ تھی, اڑے نہیں رہے کہ نہیں بس نہیں غلط ہوا اب میں اس کی واٹ لگاؤں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو اس وقت اختلاف تھا, اب جب بن ہی گیا ہے تو اب مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا, اب اس کو طاقتور ہونا چاہیے, اس میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو اب سپورٹ کرنا چاہیے. تو بڑا ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قائد اعظم کو فل سپورٹ مل رہی تھی کہاں سے؟ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی وہ سیاست میں وہ ان کے جلوس نکل رہے تھے, اور وہ تقریروں میں کہتے تھے مسلمانوں یہ دہلی کی جامع مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ بابری مسجد چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ تو تمہارے 1000 سال تم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے, یہ تو تمہارا ہے. یہ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ ہمارا تھا, اب اگر ہم الگ ملک نہیں ملا تو اس سے بھی جائیں گے ہم, کیونکہ گورا انگریز سارے فائدے ہندو کو دے کے جا رہا تھا, وہ ہندو کے حوالے کر کے جا رہا تھا. دونوں کی رائے تھی, دونوں کے دلائل تھے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس کی سنتے لگتا وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک تیسرا گروپ تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا, وہ سارا دن علم حدیث میں کتابوں میں لگے ہوئے تھے, وہ سیاست میں دلچسپی, وہ کسی دھرنے میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے. اب یہ چاہتے نا 3 دھڑے بڑے آرام سے بن سکتے تھے علماء کے, ایک دھڑا بن جاتا پاکستان بننا چاہیے, ایک دھڑا پاکستان مخالف, اور ایک یہ کہ یہ دونوں جو ہے نا فتنہ پرست ہیں, ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے بس دین میں لگنا چاہیے. یہ تینوں اپنے مریدوں کو تیار کرتے اور بولتے کہ تم اس کی مجلس میں نہیں جانا, اس درس حدیث نہ سننا مولانا حسین مدنی کا. اور مولانا حسین مدنی درس بھی کہاں دیا کرتے تھے؟ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کے, پوری دنیا سے لوگ آ کے ان کا بخاری کا درس سنا کرتے تھے. یہ اتنا یعنی علم حدیث پہ عبور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درس دیا کرتے تھے بیٹھ کے, کئی سال درس دیا انہوں نے. تو اب یہ تینوں حضرات اگر اپنی نیچے عوام کی تربیت یوں کرتے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے نہ تھانویوں کے پاس جاؤ, ان کے پاس جب جا کے دیکھو کہ پاکستان بنے گا, بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. نہ مدنیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے, تم علماء ہو, تمہارا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھو, قرآن پڑھو, فقہ پڑھو, یہ تمہارا کام ہے. قریب بھی ان کے پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور مدنی گروپ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, یہ الگ ملک بنا کے یہ سارا ہندوؤں کے حوالے کر کے مروا رہے ہیں. ان کے یہ ورڈنگ نہیں تھی, ان کا یہ تھا میری رائے یہ ہے. یہ دوسروں پہ تہمتیں نہیں لگائی انہوں نے. تہمتیں اگر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے نا کہ ان کی نیت ہی غلط ہے, معاملہ پھر خراب ہوتا ہے. معاملہ جب خراب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی نیت پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیں, یہ بندہ ہی غلط ہے, یہ ان کی نیت. بھائی نیت کیسے؟ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے, یہ تو رائے ہے نا, تو 2 رائے بن سکتی ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں, یہ ہیں ہی غلط لوگ, یہ تو پہلے ہی صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, خانقاہیں چلانے والے لوگ ہیں, تو تمہیں مروا دیں گے. تو کسی نے تبھی تینوں فریقوں میں آپس میں آج تک محبت قائم ہے. تو شیخ الحدیث سے کسی نے کہا کہ آپ تو جلسوں میں جاتے نہیں, دھرنوں میں جاتے نہیں, اور آپ وہ اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ علم کے نہیں رہو گے. تو کسی نے کہا مولانا حسین مدنی تو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی جیسا حوصلہ ہم میں نہیں ہے, وہ سیاست میں پوری طرح اتر کے بھی علم سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا اتنی کتابیں وہ روزانہ پڑھا رہے ہیں, اتنے تحقیقی کام ان کے ہو رہے ہیں, اور جلسوں میں شرکت بھی, دھرنوں میں شرکت بھی, یہ حوصلہ اللہ نے ہر ایک کو نہیں دیا. عجیب, دیکھو کیسا. تو اپنے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا جس کی وجہ سے آج بھی ان کے شاگردوں میں آپس میں محبت ہے. ہمارے حضرت تو انہی کے شاگردوں میں سے تھے نا. تو مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے تھے, اور حضرت حکیم الامہ کے سلسلے کے تو یعنی ان کو خلافت ملی ہوئی تھی. تو اب جو سسٹم چل رہا ہے اب اتنے بڑے اختلاف نہیں, اب اس سے چھوٹی نوعی. عمران خان کی تعریف کر دی تھی مولانا طارق جمیل صاحب نے, تو اب وہ 3 توئیں میں شرارت ہے, ایسے بھی کچھ میسج آ رہے ہیں کہ توئیں جس نام میں بھی ہوگا اس میں کیا ہے,
مجھے میسج آیا کہ جس مولوی کے نام میں توئیں ہوگا وہ شرارتی ہوگا. ایک طارق جمیل, ایک طارق مسعود, ایک طاہر اشرفی, انہوں نے ایئرپورٹ پہ جا کے استقبال کر لیا تھا نا. توئیں نہیں ہونا چاہیے نام میں. میں نے کہا پھر زوئیں سے نام رکھا کرو. تو بھائی یہ گاڑی ہے کہ JJ5640, غلط پارکنگ کر دی, اس کو صحیح کر لیں. 5640. تو بھائی اتنا بڑا اختلاف ہوا, آپس میں نفرتیں نہیں پھیلی. اب بہت چھوٹے چھوٹے اختلاف ہو رہے ہیں, اور اتنا زیادہ. دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر سے عقیدت محبت ضرور کرو. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آپ کو دھرنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دھرنے میں جاؤ, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا آپ نہیں جاؤ. لیکن ان سیاسی قائدین کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو دل سے مت اتارو. کوئی بھروسہ نہیں ہے کل یہ لیڈر آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں اور ہم آپس میں لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو دور کر چکے ہوں. ماضی میں کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ یہ سیاسی لیڈر کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ. میں نے خود جلسوں میں تقریریں سنی ہے, وہ کافر, وہ یہودی, وہ فلانا, تھوڑے دن میں اسی کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, پھول پہنائے جا رہے ہیں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں, اس کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, ہر لیڈر, اور ہو رہا ہے, اب تو ماضی سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو میں طلبہ سے کہتا ہوں JUI اور PTI کے چکر میں آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو, تم کلاس فیلو. یہ دور زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 8 سال اکٹھے پڑھتے ہیں, اتنے آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, اور JUI اور PTI کے چکر میں گالیاں. میں ان سے کہتا ہوں کل کہیں ایسا نہ ہو مستقبل میں کہ دونوں لیڈر بیٹھے ہوئے وسیع قوم کے وسیع تر مفاد میں چائے پی رہے ہوں. پھر جب آپ بولو گے یار آپ نے ہمیں تو بروا دیا, اس کو بول دیا تھا یہودی کا بچہ ہے وہ, اور آپ نے ان کو بول دیا تھا وہ چور ہے, وہ ڈیزل چوری کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اب آپ اتحاد کر رہے ہیں, تو کہیں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں یہ بالآخر ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا نا. کتنے لوگ ہیں, میں نے جو بیان کیا تھا ایک کہیں وہ چھوٹا سا وہ, تو 5000 سبسکرائبر ایک دن میں میرے چینل سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا, 5000. وہ میں نے وہ تنزانیہ میں تھا, میں نے تھوڑا سا ایک بیان کر دیا تھا کہ وہ پتہ نہیں وہ PTI کے بارے میں کہ یہ عمران خان نے یہ والا کام اچھا کر دیا, بس اتنا کہہ دیا تھا. 5000 ایک دم سے شارٹ مارکیٹس. یہ وہ سارے تھے جن کے دل سے ہم اسی وقت اتر گئے. تو یار اتنا چھوٹا دل رکھو گے, اتنی عقیدت محبت نہیں کرو اپنے لیڈروں سے. اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی بھی ان میں اتنا اچھا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. بہت اچھا کوئی بھی نہیں ہے, ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بہت برا بھی نہیں ہے. جتنے یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اتنے برے یہ دونوں نہیں ہیں, یہ بتا دوں میں. نہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے, نہ مولانا فضل الرحمان اتنے برے ہیں جتنا ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہے جتنا آپ عقیدت محبت میں گھسے چلے جا رہے ہو. تھوڑا سا واپسی کا آپشن رکھو. باقی وزیر اعظم نے جو اچھا کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, کرتے رہے, آئندہ بھی کریں گے. کل آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ اگر کوئی خاندانی کام, ہم تو نواز شریف کو اپریشیٹ کیا تھا جب اس کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. بھائی کام اچھا ہو گیا تھا, خاندانی ملک ایٹمی پاور بن گیا, اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, زبردست کام ہو گیا تھا. تو اس وقت تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہے, ایک آپ ایسے آدمی کو اپریشیٹ کر رہے ہو جو اتنے ڈالر کھا گیا. بھائی ہم نے ڈالر کھانے پر تھوڑی اپریشیٹ کیا ہے, کہہ رہے ماشاء اللہ ایٹمی دھماکہ کر کے کام کیا کیا ہے, خاندانی کام کیا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. پھر بھی آپ غور و تحقیق کر کے ایک کو سپورٹ کریں, پورے دلائل کے ساتھ, جذبات سے ہٹ کر, تقریروں سے متاثر نہ ہو. تقریروں کا مطلب سیاسی لیڈر جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, خود انصاف کا سہارا لے کے, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اے ایمان والو کسی قوم سے دوستی تمہیں بے عدلی پہ مجبور نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ عقیدت محبت میں حد سے تجاوز کرنا شروع کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کیسز میں یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے, یہودی کے حق میں کہ اس میں یہودی ٹھیک ہے نا, اور بعض کیسز میں آپ نے یہودی کے خلاف بھی فیصلہ کیا ہے. تو بعض ممکن ہے کوئی یہودی ایجنٹ تو دور کی بات, یہودی ہو کے بھی برحق ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی یہودی ہو کے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہو کے حق سے ہٹتا چلا جا رہا ہو. تو جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے, اور دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. کسی کے دل میں گھس گھس کے فیصلہ کرنا, یہ یوں کر رہا ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, تو یہ ہم ظاہر کو اس کے مکلف ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ محبت, میں یہ عرض کر رہا تھا غلط چیز کی بھی محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے حصول کی کوشش میں لگ جاتا ہے,
لوگوں کو چرس سے ہیروئن سے عشق ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ, ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی پاگل ہو جاتے ہیں, صحتیں برباد کر دیتے ہیں. تو آپ سوچو میرے بھائی, جس کے برحق ہونے کا یقین ہو انسان کو, دلائل سے اس کا برحق ہونا ثابت ہو گیا ہو, تو اس کی محبت جب دل میں بیٹھے گی تو پھر آپ کیسے پیچھے ہٹو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں جو صوفیہ کرام ہے نا, جن کو آج کل بڑا لتاڑا جاتا ہے یہ صوفیہ ایسے ہوتے ہیں, انہوں نے صوفیہ کرام دیکھے ہی نہیں ہوتے, یہ کبھی کسی صوفی کے ساتھ رہے نہیں ہیں, انہوں نے وہ کچھ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جاہل صوفی دیکھے ہوتے ہیں اور اس کی بیس پر یہ صبح و شام کلپ بنا بنا کے صوفیہ کرام کے خلاف فتوے جھاڑتے رہتے ہیں. میرے شیخ و مرشد بھی صوفی تھے, میں ان سے بیعت تھا, بزرگ تھے, وہ خلیفہ تھے مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ خلیفہ تھے مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ہم نے ان بزرگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو جو ہر وقت بزرگ کے خلاف بولتے رہتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں کبھی کسی بزرگ کی صحبت میں چند دن بیٹھ کے گزارو, تمہیں پتہ چلے گا بزرگ کیا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بزرگ لیس زندگی انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ بھی جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بابے جو کہتے ہیں میرا کوئی بابا ہی نہیں ہے, تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوگی. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ میری امت کسی بھی زمانے میں بزرگ لیس نہیں ہو سکتی. یہی مطلب ہوا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہر زمانے میں بزرگ رہیں گے. ایک بات تو یہ دلیل اچھی طرح ذہن میں رہے. دوسری دلیل کہ صحابہ نے صرف قرآن خود سے نہیں پڑھا, یعلمہم الکتاب, ان کو قرآن اور حکمت کس نے سکھائی؟ بولو بھائی, نبی نے. تو صحابہ کا لنک کس سے براہ راست قائم ہوا؟ نبی سے. تو کیا صحابہ کے بعد کوئی بخاری مسلم خود یا قرآن خود پڑھ کے پورا اسلام سمجھ سکتا ہے, پوری ہدایت پہ آ سکتا ہے؟ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبی نے صحابہ کو حدیث بتائی ہے, یعلم سکھائی ہے. سیکھنا تربیت کو کہتے ہیں, ٹریننگ. صحابہ نے حدیثوں کا علم بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے سیکھا بھی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے میں براہ راست پیغمبر سے سیکھتا ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی ان کو کتاب اور حکمت باقاعدہ سکھائیں گے. تو نبی کا کنیکشن صحابہ سے براہ راست ہوا ہے, تب صحابہ ہدایت پہ چلے ہیں. اور تابعین کا پھر کس سے ہوا؟ بولو نا بھائی, صحابہ سے. جب تابعین کا صحابہ سے ہوا, وہ بھی اس لیے کہ جب صحابہ براہ راست نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کے لیے رجال چاہیے نا, رجل چاہیے, نبی. تو تابعین کو بھی رجال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ رجال کون ہے؟ اب نبی تو نہیں رہے, نبی سے سیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, جن سے اب کون سیکھے گا؟ تابعین سیکھیں گے. اور انہوں نے سیکھا. تبھی تابعین کی جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں, فلاں کی اتنے سال صحبت اٹھائی, فلاں کے پاس اتنے سال رہے, ورنہ وہ بھی حدیثوں کی کتاب جمع کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. کسی کی صحبت میں رہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین. یہ اہل حق کا جو سلسلہ ہے, روحانی باپ دادا ان کو کہا جاتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس سلسلے میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوں گے, لیکن اگر اہل حق پیدا ہوں گے تو وہ بھی اسی میں پیدا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اس سلسلے سے جو ہٹے گا نا, وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بخاری مسلم کے صبح شام حوالے دے دے کے آپ کو الو بناتا رہے بیٹھ کے. اس کا مطلب وہ غلط تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی, وہ ہدایت پر نہیں ہے. اب میں ان گمراہ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنے روحانی باپ دادا کا سلسلہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں امام بخاری, وہ کہتے ہیں امام ترمذی, آج سے 1100-1200 سال پہلے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1500 تقریباً 1200 سال سے امت بزرگ لیس چلی آ رہی ہے نا, جبکہ یہ صحیح حدیث کے, بولو بھائی, خلاف ہے. یہ تو حدیث میں تو بزرگ لیس امت ہوگی نہیں. سلسلہ میں آپ کو 10 دفعہ اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں الحمدللہ, کہ میں نے کن علماء سے علم حاصل کیا, حدیث کس سے پڑھی, حدیث کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا, تفسیر کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. میں جو قرآن پڑھتا ہوں تجوید کے ساتھ, وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. تزکیہ, قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کا مطلب ایسی تربیت کرنا کہ ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے, انسان بن جائے انسان.
یہ تزکیہ میرا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کرتا, لیکن تزکیہ کی کوشش ہم نے کن بزرگوں سے کی, ان بزرگوں کا سلسلہ, پھر ان کے بزرگ کون تھے, ان کے کون تھے, یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہوں. تو ہم ان گمراہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دم جو اٹھ کے آ گئے 15ویں صدی میں, اور آپ قرآن و حدیث کے نام پہ آپ کہتے ہیں فلاں بابا بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا, وہ فلاں بھی ایسا. پھر ہم کہتے ہیں صحیح سچی مچی کے بابے کون ہیں وہ تو بتا دو نا. وہ کہتے ہیں سچی مچی کے امام بخاری ہیں. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد یا تو پیدا نہیں ہوئے یا آپ ان کا نام بتانے سے شرما رہے ہو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جن بزرگوں کا آپ نام لوگے نا ان میں آپ کے باپ دادا نہیں آ رہے ہوں گے, حنفی آ رہے ہوں گے یا شافی آ رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. ہندوستان میں جتنے بھی آئیں گے سارے بزرگ آگے جا کے حنفی, سب حنفی ہو جائیں گے. اور آپ کو لفظ حنفیت سے کیا ہے چھڑے, آپ سارا دن انہی کے خلاف بولتے رہتے ہو, تو آپ ان کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈالو گے آپ. یا کوئی ایسا آ رہا ہوگا جس کے نظریات سے آپ کے نظریات بالکل مختلف ہوں گے. تو یہ خوب یاد رکھیں کہ انسان ریسرچ کے قابل یا تحقیق کے قابل یا ہدایت میں جس کو فالو کیا جائے, اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے علم کس سے حاصل کیا, اور پھر جس سے حاصل کیا اس کا برحق ہونا کس لیے ثابت کرے گا, اس نے کس سے, اس کا بابا کون تھا, اس کا بابا کون تھا. یہ بابوں کے بغیر آپ اس فہرست میں حدیث کی روشنی میں آ ہی نہیں سکتے جن کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے. نہیں یاری بات. تو یہ جو کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں, یہ خود اپنی گمراہی پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں. ہاں بابوں کی دیر آر 2 types آف باباز, گمراہ اور اہل حق. تو آپ نے ہمارے والوں کو تو سب کو گمراہ قرار دے دیا, تو آپ اہل حق دکھائیں, ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو نا. جیسے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اگر جھوٹے ہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کو, اللہ براہ راست تو ہم کلام ہوتا نہیں ہے. وہ بھی غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں نا, نبی نے یہ کیا, نبی نے یہ کیا, نبی ایسے تھے, معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں. ایک 9 سال کی بچی سے شادی کر لی, ہم اس کے دلائل دیتے ہیں بھائی یہ اس کلچر میں معیوب نہیں تھا اور اس کی کیا کیا حکمت, نہ یہ تو معاذ اللہ ایسے تھے. وہ بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں گل ویلے دی تے پھل موسم دا. مختصر بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں سے ہدایت جو دی ہے, یا تو اللہ کا بندوں سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا. یہ تو عقل نہیں مانے گی نا. خالق اور مخلوق کا رشتہ تو سب سے پہلے ہے. تو اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو پھر سچا بتاؤ کون ہے بھائی, وہ بتا سکتے ہیں. وہ جو سچا لے کر آئیں گے نا ان کے خیال میں اس پہ 20, اگر نبی پر ایک اعتراض ہوتا ہے تو اس پر 20 اعتراض ہو رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. تو ہم کہتے ہیں بھائی اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو جن بزرگوں سے ہم نے علم حاصل کیا, دین حاصل کیا, انہی لوگوں نے ماضی میں خدمات سر انجام دی ہے, میدان جہاد میں بھی, تصوف کے میدان میں بھی, حدیث کی خدمت میں بھی, فقہ کی خدمت میں بھی, تفسیر میں بھی, تزکیہ میں بھی. انہی کی راتوں کی عبادتیں. میں اپنے شیخ کو جانتا ہوں, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی رات میں تہجد میں 5 رکعت تلاوت کیا کرتے تھے, اور اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ حضرت نے دعا مانگی کہ اللہ میرا رونا بند کر دے, صحت کو نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں. آج تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. ہمارے حضرت کو اتنا آتا تھا کہ اللہ سے دعا مانگی, اللہ میری یہ کیفیات بولو بھائی ختم کر دے. پھر ان کی تقریباً 20 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے. اتنا بخاری پہ عبور تھا. بدعت کے بہت خلاف تھے, بہت زیادہ خلاف تھے بدعت کے. عقائد ایسے صاف ستھرے. ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے, لیکن نکالنے والے ان کی بھی کتابوں کو غلط توڑ موڑ کے کچھ بھی نکال کے ان کو بھی الزام لگا دیتے ہیں. اور ہم جب کہتے ہیں اس الزام کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں, سامنے بیٹھو, سامنے بیٹھنے کے لیے تیار, وہ کلپ بازی, ٹائم ویسٹنگ. تو یہ جو ہے نا بزرگ لیس معاشرہ, یہ اسلام کا معاشرہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ کو تربیت کرنی ہے, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا, جو آپ کا تزکیہ کرے, آپ کو تمیز سکھائے, سب سے پہلے آداب سکھائے, آپ کو محبت سکھائے, آپ کو آپ کا ظرف بڑا کر دے کہ اختلاف رائے جب ہوتا ہے مسائل میں تو اس کو پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا, جن اکابر کو دیکھا, ہم نے ان میں اللہ کا خوف پایا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ایسا مشہور تھا کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے, کوئی چیز اگر ناجائز ہے نا وہ ان سے کروا نہیں سکتا.
جس چیز کا ثابت ہو گیا نا کہ یہ کیا ہے, غلط ہے شریعت میں. اور بہت سی چیزوں میں انہوں نے اپنے بزرگوں سے اختلاف بھی کیا ہے, وہ ہم بھی کرتے ہیں. ان کی رائے اگر بدل گئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن احترام کے ساتھ. انہوں نے فتوے نہیں لگائے. مفتی رشید احمد صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتے تھے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کے استاذ مانتے تھے, لیکن دونوں میں محبت, احترام. حضرت نے پورا رسالہ لکھ دیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, لیکن حضرت نے کلپ بنا کے عوام میں آگ, بولو بھائی, نہیں لگائی. تنزیہ جملے لکھ لکھ کے جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان کو, ان کی نفرت ہے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک دفعہ ایک عالم آئے, بڑے عالم ہیں ملک کے, وہ آئے, انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت نے ان سے کہا آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی. تو ہمارے ایک مرید, حضرت کے ایک مرید نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ کیا ہے, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیا ہے, بدعت ہے, اور انہوں نے مانگی بھی ہے, اور دوسرا بدعتی کو تو امام بنانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان کی اپنی تحقیق ہے, یہ وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نماز کے بعد مطلق دعا کی فضیلت ہے, اور فی نفسی رفع الیدین بھی ثابت. انہوں نے 2-3 روایتیں ملا کے ایک مسئلہ نکال لیا ہے. تو ان کی تحقیق ہے, یہ کوئی ایسی بدعت تھوڑی جس کی وجہ سے کفر اور فسق کے فتوے لگانا شروع کر دیں ہم. کتنا اللہ نے علم دیا مگر دوسرے کی رائے کا احترام. آج آپ دیکھ لو, 4 کوئی حدیث معلوم ہو جائے نا, فوراً کلپ بنا کے سارے علماء کی توہین کرے گا. ان کو تو حدیث کا نہیں پتا, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ان کو تو کچھ آتا نہیں ہے. اور ان لوگوں کے جو مریدین ہیں وہ جتنا بابا پرست ہوتے ہیں, اپنے بابے کو جتنا فالو کرتے ہیں نا ہر چیز میں, اتنا ہم اپنے بابوں کو فالو نہیں کرتے. ہم تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں مفتی رشید احمد صاحب کی اتنی تعریفیں کر کے بھی ان کی ہر بات سے متفق نہیں تھی. ان کے ہر فتوے پہ ہم فتویٰ نہیں دیتے, لیکن احترام کرتے ہیں. بھائی ان کی رائے تھی, ہماری رائے ہے. تو اللہ کی محبت اگر آپ کو ملے گی نا, پھر صحیح راستہ پتہ چلے گا. اور اللہ کی محبت کہاں سے ملتی ہے, بولو بھائی, اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے. تو بزرگوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کا دین خشک دین ہوگا, اس میں چاشنی نہیں ہوگی. حدیثوں کے نمبر آپ کو یاد ہو جائیں گے, رفع الیدین کے جھگڑے بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے. آمین, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, رفع الیدین کرنا ہے, یہ بہت ماسٹر ہو جاؤ گے. لیکن نمازوں سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہوتے بزرگ, وہاں بھی ہوتے ہیں, اصطلاح نہیں ہے بزرگ کی. بن باز بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم تھے, انہوں نے کئی سال اپنے استاذ کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اور ان کے جو خاص شاگرد تھے انہوں نے کئی سال ان کی صحبت اٹھائی ہے, پھر وہ ان کے نائب بنے ہیں. اصطلاحات میں تھوڑی پڑھنا چاہیے. بزرگ کو بزرگ کہہ دو, متقی کہہ دو, بابا کہہ دو, نیک کہہ دو, پیر و مرشد کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, ناموں میں نہیں رکھا. اصل تو حقیقت دیکھی جاتی ہے. تو جو بھی اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اسے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. اس کے بغیر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا